Hi guys, this is me Naveed Kamran and welcome to my channel Bhatti Speaks. آج ہم آپ کو سائپرس میں کیا دکھا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو بیسیکلی دکھائیں گے ایک ون آف دا اولڈسٹ ماسک جو سائپرس میں ہے اور جس کا نام ہے حالہ سلطان. اور اب ہم آپ کو وہاں لے کے چلیں گے اور آپ کو پوری ماسک دکھاتے ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ. سو گائز ہم پہنچ چکے ہیں حالہ سلطان اور لیٹ می شو یو اراؤنڈ. یہ بیسیکلی ایک مسجد ہے. بیسیکلی حالہ سلطان یہ پورا ایک کمپلیکس ہے اور اس کمپلیکس کو میں ابھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا آپ کے سامنے. اور یہ جو بیسیکلی مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 1700s میں بنی تھی جو کہ آٹومین ایمپائر نے بنائی تھی. اور تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں. سو یہ جو حالہ سلطان ہے اس کا جو بیسیکلی نام ہے یہ رکھا گیا ہے ایک صحابی رسول تھیں حضرت ام حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے نام کے اوپر بیسیکلی اس کمپلیکس کا نام رکھا گیا. اور ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ جو مسلمانوں کا ایک لشکر تھا وہ سمندر پار کر کے اور ایک جگہ شپس کے اوپر سمندر پار کر کے جہاد کرنے جا رہا تھا کہیں. تو انہوں نے یہ خواب جو ہے وہ حضرت ام حرم سے جو ہے رضی اللہ عنہ سے شیئر کیا. تو اس کے اوپر انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر وہ دعا کریں اس چیز کی کہ وہ حضرت ام حرم جو ہے وہ اس لشکر کا حصہ ہوں. تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اس چیز کے اوپر کہ وہ اس لشکر کا حصہ ہوں. اور اس کے بعد 1648 کے اندر جب حضرت عثمان کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو اس زمانے میں حضرت ام حرم جو ہے وہ اپنے 90s میں تھیں, لیکن سٹل کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا تھی پوری ہونی تھی تو وہ اس لشکر کا حصہ تھیں. اور یہ جو بیسیکلی مسجد ہے یہ سالٹ لیک ہے ایک, اس کے بالکل کنارے پہ بنی ہوئی ہے, بالکل سمندر کے پاس. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ مسلمانوں کا لشکر اترا تھا. اور جو پہلا جب مسلمانوں نے پہلی بار ہوئی, یہ تاریخ کا پہلا لشکر تھا مسلمانوں کا جس نے سمندر کو کراس کر کے, اور پہلا مطلب نیول کانکویسٹ پہلا تھا اسلام کی تاریخ کا. اور اس کے اوپر پھر یہاں پہ ادھر اسی جگہ کے اوپر ہی وہ لشکر اترا تھا. اور وہاں پہ پھر حضرت ام حرم جو ہے وہ کیونکہ اپنی 90s میں تھیں تو وہ اپنی سواری سے گریں جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جب آٹومینز آئے, اور کیونکہ جو پہلا سیج آف لارناکا تھا حضرت عثمان کے دور کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر, لارناکا بیسیکلی سائپرس کو کانکر کیا گیا تھا اور رومن سے کانکر کیا تھا. اور اس کے بعد جب آٹومنز آئے تو آٹومنز نے اس جگہ کے اوپر یہ مسجد بنائی. یہ پورا ایک کمپلیکس بنایا بیسیکلی جس میں مسجد ہے, جس میں حضرت ام حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی یہیں پہ ہوئی ہے, ان کی قبر مبارک بھی ادھر ہی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور مسجد آپ کو اندر سے بھی دکھائیں گے. سو یہ آگے چلتے ہیں. اس مسجد کے اندر جب ہم انٹر ہوئے تو بالکل ایک کیفیت ہی ڈیفرنٹ تھی, ایک سکون, ایک عجیب سی ہوا تھی یہاں پر. اس مسجد کے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر دونوں سے آپ کو ایک ٹرکش اور ایک آٹومن سٹائل کی وائب نظر آتی ہے. یہ بیسیکلی لائم سٹون سے بنا ہوا اسٹرکچر تھا اور جس کے 2 فلورز تھے. اوپر والا فلور جو ہے وہ ووڈن فلور تھا. یہاں پر مسجدوں میں ایک اسپیسیفک سٹائل کا ممبر ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی آٹومن اوریجن کا ہے, آٹومن سٹائل ہے. ظہر کا وقت ہو چکا تھا تو ہم نے ظہر کی نماز یہاں ادا کی اور ایک سکون, ایک بالکل الگ کیفیت تھی. مسجد کے اندر سے ہی ایک راستہ جاتا تھا جو حضرت ام حرم رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک
کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. قبر مبارک سے پہلے ایک جالی ہے، ایک دروازہ ہے جو کہ لاکڈ ہوتا ہے، لیکن یو کین ایکچولی سی دی ان سائڈ آف دا روم. اور دین اگین دس واز این انیکسپلینیبل فیلنگ. ایک سکون کا، ایک اسپریچویلٹی جو آپ کو یہاں پہ فیل ہوتی ہے. آئی ہیو ریئرلی فیلٹ دیٹ. پھر اللہ نے ایک ایسا موقع دیا جو شاید میرے لیے پوری زندگی شاید موسٹ میموریبل اینڈ موسٹ چیریشڈ میموری رہے گی. یہاں پر ہماری ملاقات اسٹیون سے ہوئی، جو کہ ایک کرسچن بارن تھا لیکن اب ریورٹ ہو چکا تھا اور نماز سیکھنا چاہتا تھا. تو اس کو نماز سکھانے کا موقع ملا، جو کہ شاید میرے لیے پوری زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں. تو میں شاید اس موقع کے لیے اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ میرے جیسے ایک گناہ گار شخص کو اللہ نے یہ سعادت دی. پھر ہم مسجد کے کورٹ یارڈ میں پہنچے، جس کی چھت لکڑی کی تھی لیکن دیواریں لائم سٹون کی. اس جگہ کی، اس کمپلیکس کی ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا، ایک بالکل وائب ہی ڈفرینٹ ہے. یہ بیسیکلی یہاں پہ ایک ایکسکیویشن سائٹ بھی ہے، اور جہاں پہ یہ پرانے جو جس زمانے میں یہ سب بنا تھا اس زمانے کی بھی ابھی بھی کچھ جو ریمینز ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ پیچھے جو آپ بیسیکلی یہ پانی دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی سالٹ لیک ہے، اور یہ بالکل سمندر کے کنارے. اس کو سالٹ لیک کہتے بھی اسی لیے ہیں کیونکہ یہ سمندر کا ہی بیسیکلی پانی ہے. لیکن ویسے تو لیکس جو ہیں ان کے اندر پانی جو ہوتا ہے وہ فریش واٹر ہوتا ہے، لیکن یہ سالٹ واٹر ہے، یہ سمندر کا ہی پانی ہے. اب یہ کیسے یہاں پہ جمع ہوا یہ تو اوبویسلی اللہ ہی جانتا ہے بہتر. اچھا، ادھر جگہ جگہ پہ آپ کو بلیاں بہت ملیں گی. یہ ہم نے بہت چیز آبزرو کی، بلیاں ہیں یہاں پہ ہر جگہ پہ، بلیاں بہت زیادہ ہیں. اور ادھر بلیاں ہیں بھی، بڑی پلی ہوئی بلی ہوتی ہے. سو گائز، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی اس سے. اور پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کو اور اس طرح کا کنٹینٹ دکھا سکیں. سو ٹل نیکسٹ ولاگ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.